السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے حبیب پاک، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ یقیناً یہ خالق کائنات، مالک دو جہاں کا احسان عظیم ہے، اور الحمدللہ آج نشا اسلامک ٹی وی چینل پر جس موضوعات کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے پروگرام کا نام سلگتے موضوعات، یعنی مسلم معاشرے کے وہ موضوعات جن پر آج ہمیں معلومات کرنا، جن برائیوں سے آج ہمارا معاشرہ جن برائیوں میں گرفتار ہے، ان موضوعات پر ہم انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً سلسلے وار اپنے موضوعات کو جاری رکھیں گے۔ اور آج سلگتے موضوعات کے اس پروگرام میں آج کا ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور پہلے پروگرام کی مناسبت سے آج جو خصوصی موضوع رکھا گیا کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقت کی اہم ترین ضرورت۔ آج سلگتے موضوعات کا پہلا پروگرام، اور اس پہلے پروگرام میں سب سے پہلا جو موضوع اور سب سے پہلا جو پروگرام جو منعقد کیا گیا، اس کا موضوع عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی اہم ترین ضرورت۔ کیونکہ یہ موضوع اتنا پیارا، اتنا مقدس اور اتنا اونچا، اتنی برکتوں والا، اتنی شان و عظمت والا موضوع ہے۔ اس موضوع پر اگر ہم کئی ہفتے اس پر گفتگو کرتے رہیں گے، کئی مہینے گفتگو کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ ساری کائنات مل کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کرتے رہیں گے تو زندگیاں بیت جائے گی، لیکن آقا کے عشق و محبت، آقا کے پیار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وارفتگی، حضور سے انس و محبت، آقا سے عشق و مودت، یہ موضوع کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ وہ ذات بابرکت ہے جن سے عشق کرنا، جن سے محبت کرنے کا خود خالق کائنات نے قرآن کریم میں بار بار اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پیغام اور حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا آغاز سب سے پہلے اللہ کے کلام اللہ سے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ بِأَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے اپنی زبان مقدس سے ساری کائنات میں قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو میرا یہ پیغام آپ سنا دیجئے۔ پیغام خدا رب ذوالجلال قرآن کریم میں
اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے اگر تمہارے آبا و اجداد اور تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے بڑی محنتوں سے جتن سے کمایا ہے، اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جن کو تم نے بہت پسندیدگی کے ساتھ، بڑے زیب و زینت کے ساتھ جن گھروں کو تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ یہ ساری چیزیں تمہیں پیاری ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اگر یہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت سے بڑھ کر ہو جائے تو رب نے فرمایا تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، خدا کا عذاب آ جائے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں محترم ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، میں تمہیں ان محبتوں سے منع نہیں کرتا، یہ محبت حق ہے، انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے، انسان ضرورت کے لیے ان سے محبت بھی کیا کرتا ہے، لیکن رب نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 8 محبت کے رشتوں کو بیان کیا جس سے انسان کو قلبی لگاؤ ہوتا ہے، انسان کا دل ان چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، ہر انسان اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، ہر انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہے، اپنی بیویوں سے محبت کرتا ہے، ہر انسان کو اپنے خاندان سے محبت ہوتی ہے، ہر انسان کو تجارت سے، مکان سے، دکان سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ محبتوں سے تمہیں منع نہیں کرتا، یہ محبتیں انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے، انسان محبت کرتا ہے، لیکن رب نے فرمایا کہ یہ دنیا کی جتنی محبتیں ہیں ان تمام محبتوں کو ایک دائرے کے اندر رہنی چاہیے، ان تمام محبتوں کو ایک لمٹ کے اندر رہنی چاہیے، ان تمام محبتوں کو ایک دائرے اور ایک لمٹ کے اندر رہنی چاہیے۔ یہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کم ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان تمام محبتوں پر غالب رہنی ہے، اور یہ دنیا کی ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے مغلوب رہنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کم رہنی چاہیے۔ تو محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ ساری دنیا کی محبتیں بجا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر محبت تمہیں کسی سے ہونی چاہیے تو اللہ سے محبت، رسول سے محبت اور جہاد سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، دنیا کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت سے بڑھ جائے گی تو رب نے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا فَتَرَبَّصُوا، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے، یہاں تک کہ خدا کا قہر آ جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت دنیا کی ان تمام محبتوں پر غالب رہنی چاہیے۔ تو محترم ناظرین کرام، قرآن کی آیت مبارکہ آج ہم تمام کو، مجھے اور آپ کو اور ہر سننے والے کو اور قیامت تک آنے والے ہر کلمہ گو کو قرآن کی آیت مبارکہ جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ اے کلمہ پڑھنے والو، اے ایمان لانے والو، کیا تم نے کبھی اپنے ایمان کے اور اپنے قلبی تعلق پر غور کیا ہے کہ تمہارے سینے میں کس کی محبتیں ہیں، تم کس سے بڑھ کر محبت کرتے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مجید کی آیت مبارکہ ہمیں جھنجھوڑ لگی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لے، ٹٹولے اپنی محبتوں میں کہ ہمارے سینوں میں کتنی محبت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ ہم رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، کہیں دوستوں کی محبت اللہ رسول کی محبت سے بڑھ کر نہیں، کہیں مال و دولت کی محبت اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر تو نہیں، یہ ساری دنیا کی محبتوں سے بڑھ کر اگر اللہ اس کے رسول کی محبت اگر ہمارے پاس ہے تو یقیناً یہ ہماری کامیابی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہے۔ اور یقین جانیں یہ 3 محبتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، لیکن ساتھ ہی علماء کرام نے بیان کیا
یہ تینوں جو محبتیں ہیں، ان تینوں محبتوں میں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں، مفسرین اکرام، کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے، ایسے بہت سے لوگ، ایسے بہت سے عقیدہ رکھنے والے دکھائی دیں گے جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن ان کے سینوں میں رسول کی محبت نہیں ہے۔ مثال کی طور پر یہود و نصارہ ہے، وہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن رسول کی محبت ان کے سینوں میں نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہاد کی محبت کا دعویٰ کریں گے، جہاد سے محبت کا دعویٰ کریں گے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینوں میں نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، علماء نے بیان کیا کہ دنیا میں یہ لوگ تو دکھائی دیں گے، لیکن ایسا کوئی انسان نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، رسول سے پیار کرتا ہوں، لیکن اللہ سے محبت نہیں کرتا، جہاد سے محبت نہیں کرتا۔ ایسے کہنے والے دنیا میں آپ کو نہیں دکھائی دیں گے، کیونکہ جس کے سینے میں حقیقت میں رسول کی محبت آ جائے، جو سرکار مدینہ گنبد خضرا کے مکین کا سچا عاشق بن جاتا ہے، وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، جہاد سے بھی محبت کرتا ہے۔ جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے، یہ آج ہماری طرح زبانی دعوے کرنے والا نہیں، بلکہ عملی طور پر جس کے سینے میں حقیقت میں عشق رسول کے چراغ روشن ہے، وہ خدا سے بھی محبت کرتا ہے، وہ جہاد سے بھی محبت کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عشق مصطفیٰ میں، محبت رسول میں اگر خامی ہو جائے، محبت رسول میں کمی آ جائے، تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تم نامکمل ہو، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تم نامکمل ہو، ادھورے ہو، ناقص ہو، اگر عشق رسول سینے میں نہ ہو۔ اسی لیے علامہ اقبال شاعر مشرق نے فرمایا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ تو اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا، حضور سے محبت کرنا، آقا کی ذات بابرکت سے بے پناہ پیار کرنا، یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ ہر مسلمان کا ایمان اسی وقت کامل ہوتا ہے جب اس کے سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے بڑھ کر آ جائے۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے۔ اب قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے بعد حدیث رسول کی طرف آئے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ مشہور حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر اور کائنات کے سارے انسانوں سے بڑھ کر میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں، تب تک کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین اور ناظرین کرام، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیارے آقا نے بتلایا، ارشاد فرمایا کہ میرے امتیو، تم اسی وقت مومن کامل ہوگے جب تک کہ تمہارے نزدیک میں ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، ساری کائنات سے، سارے رشتہ داروں سے، ساری رشتہ داریوں سے، سارے دوست احباب سے، روئے زمین میں، کائنات میں سب سے بڑھ کر جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے، مجھ سے پیار نہیں کرو گے، مجھ سے عشق نہیں کرو گے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اسی لیے پیارے آقا کے فرمان عالی شان کے مطابق سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پیارے آقا سے اتنی محبت فرماتے، اتنا پیار فرماتے، حضور سے اتنا عشق فرماتے کہ روئے زمین میں، کائنات میں کوئی ایسی مثال نظر نہیں آئے گی جو صحابہ کرام حضور سے محبت اور آقا سے پیار کا اظہار کیا کرتے تھے، کتنی محبت کیا کرتے۔
روایات میں آتا ہے حضرت ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو آپ نے اپنے غلام جن کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے اپنے غلام کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہہ دیا کہ تمہارا کام اب میری غلامی میں رہنا نہیں بلکہ تمہیں سرکار مدینہ کی غلامی میں رہنا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ تمییز الصحابہ میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں رہنے لگے، حضور کی خدمت میں رہنے لگے۔ ایک مرتبہ آپ کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ان کے چچا دونوں نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ساری قریش کے اللہ نے آپ کو بڑا رتبہ عنایت کیا ہے، آپ قوم کے سردار ہیں، آپ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں، آپ کی شان اور آپ کے مقام کو ہم جانتے ہیں کہ آپ غلاموں کو آزاد کرنے والے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو، حضور کی صفات کو، آقا کے اخلاق کو انہوں نے بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا نے پیارے آقا سے عرض کیا کہ ہمارا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے، آپ کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ اپنے بیٹے کو فدیہ دے کر آزاد کر لے تاکہ وہ ہمارے درمیان میں رہے، آزادی والی زندگی گزارے۔ یہ ہماری خواہش ہے، یہ ایک باپ کی تڑپ ہے، ایک چچا کی یہ تمنا ہے کہ باپ اور چچا دونوں آ کر حضور کی بارگاہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کے لیے فدیہ لے کر حاضر ہوئے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ اگر میرے پاس سے آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو میں بغیر فدیہ لے کر، بغیر کوئی معاوضہ لے کر، بغیر کسی فدیے کے میں ان کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر وہ اس آزادی کو پسند نہیں کریں گے تو جو میرے پاس رہنا پسند کرے گا میں اس کو مجھ سے دور کرنا یہ میں پسند نہیں کرتا۔ الغرض سامعین کرام اور محترم ناظرین، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور پیارے آقا نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے زید، یہ کون ہے، تم کیا انہیں پہچانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرے والد ہے اور ایک میرے چچا ہے، میں پہچانتا ہوں، جانتا ہوں۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تمہارے والد، تمہارے چچا کی یہ خواہش ہے کہ تم کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرے اور تمہیں رہائی اور آزادی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاشرے میں عزت اور شان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تمہارے والد اور چچا آئے ہیں اور تمہیں آزاد کروانے کے لیے آئے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیار اور عشق بھرا جواب عنایت کیا، قیامت تک آنے والے سارے مومنوں اور مسلمانوں کو آپ نے کتنا پیارا پیغام اور عشق رسول والا پیغام دیا۔ آپ نے اپنے والد اور چچا کی طرف دیکھ کر آپ نے کہا کہ اے میرے والد، اے میرے چچا، میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہوں، لیکن یاد رکھ لو حضور کی غلامی کی زندگی ایسی عظیم الشان ہے، اتنی بلند و بالا ہے کہ سرکار کی غلامی باہر کی شہنشاہی سے بہتر ہے۔ اشکن فرمانے لگتے ہیں کہ میں حضور کی غلامی کو چھوڑ کر زندگی نہیں گزارنا چاہتا، آقا کی غلامی ہی میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں فدیہ دے کر آزادی حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ اور فرمانے لگے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا جن کا میں غلام ہوں، فرماتے ہیں کہ حضور کے صحبت میں رہ کر مجھے باپ کا بھی پیار ملتا ہے، مجھے چچا کا بھی پیار ملتا ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کے عشق، حضور سے اتنی وارفتگی کہ فرماتے ہیں کہ مجھے غلامی والی زندگی پسند ہے۔ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا نے یہ بات سنے
پریشان ہو گئے، ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے زید بن حارث، کتنے افسوس کی بات ہے، کیا تم غلامی والی زندگی پسند کرتے ہو یا آزادی والی زندگی پسند کرتے ہو؟ ہر انسان غلامی سے نجات پانا چاہتا ہے، ہر انسان غلامی سے رہائی پانا چاہتا ہے، لیکن اے زید تم کیا بات ہے، تم غلامی والی زندگی گزارنا پسند کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، زبان حال سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان حال سے یہ کہہ دیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جس کے سینے میں عشق رسول نہ ہو وہ زندگی فضول ہے۔ تو معلوم یہ ہوا محترم ناظرین اکرام، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ یقیناً مجھے غلامی والی زندگی پسند ہے، سرکار کی غلامی شہنشاہی سے بہتر ہے، حضور کی غلامی بادشاہت سے بہتر ہے، سرکار کی غلامی سلطان بننے سے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں حضور کی غلامی ہی میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جانا مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر! جب پیارے آقا نے اپنے غلام کے، اپنے زید بن حارثہ کے عشق و محبت بھرے کلمات کو حضور نے سنا، دریائے رحمت جوش میں آیا۔ حضور نے زید بن حارثہ کے ہاتھ کو پکڑ کر حتیم کعبہ کے پاس تشریف لے گئے اور سارے لوگوں سے فرمایا، لوگوں گواہ رہنا، یہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے یہ میرے بیٹے کے درجے میں ہے۔ اللہ اکبر! سرکار نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، آج سے اسے میرے بیٹے کا درجہ ملے گا۔ اللہ اکبر! تو سامعین اکرام، معلوم یہ ہوا کہ عشق رسول اگر ہمارے سینوں میں ہے تو یہ خیال نہ کرے کہ صرف عشق رسول صرف ہمارے سینے میں ہے، لیکن آقا فرماتے گئے جو میرا عاشق ہوگا میں اپنے عاشق کو پہچانتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، اور اپنے عاشق کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہوں۔ اسی لیے میرا آقا نے فرمایا کہ زید بن حارث یہ میرا بیٹا ہے۔ سرکار کے اس فرمان سے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد اور چچا نے سنا تو ان کے دل میں خوشیوں کے سمندر موجزن ہونے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ میرا بیٹا یقیناً باپ کی صحبت میں رہ کر بھی وہ عشق و محبت نہیں پا سکتا جو رسول رحمت کی صحبت، حضور کی خدمت میں اسے شرف مل رہا ہے۔ وہ خوش ہو گئے اور بڑی خوشی کے ساتھ وہ وہاں سے ودا ہو گئے اور دل میں خیال کر گئے کہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی غلامی کا جو فیصلہ کیا ہے یقیناً وہ فیصلہ حق ہے، درست ہے۔ جس کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آقا مل جائے وہ بھلا کسی اور کی آزادی والی زندگی کیسے پسند کرے گا؟ اسی لیے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو بتلایا کہ دنیا والو، جس کے سینے، جس کو عشق رسول کی دولت مل جاتی ہے، دنیا کی کوئی چیز کی طلب اس کے سینے میں نہیں رہتی، کوئی چیز کی طلب اس کے سینے میں نہیں رہتی، وہ کسی چیز کا متمنی نہیں ہوتا جس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دولت اللہ جسے عطا فرما دے۔ محترم ناظرین کرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا عشق، حضور کا پیار اتنا بلند تر چیز ہے کہ یہ محبت، یہ پیار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا کہ آپ کسی ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو کہ وہ لوگ ان سے محبت کریں گے جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کیا کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے ان سے محبت نہیں کریں گے، اگرچہ کہ وہ دشمنی کرنے والے ان کے آبا و اجداد ہو، ان کے بیٹے ہو یا ان کے بھائی ہو، اللہ یا ان کا خاندان کے کوئی لوگ ہو۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو خدا کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے مخالفین سے محبت نہیں کیا کرتے، اگرچہ کہ مخالفین میں ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عبداللہ جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابی رسول تھے، ان کا باپ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس نے غزوہ بن المصطلق سے واپسی کے وقت میں اس منافق رئیس المنافقین منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے یہ کہہ دیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس غزوے سے واپسی کے وقت، کہنے لگا لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر بھی کیا کہ اس رئیس المنافقین نے کہا کہ اگر ہم مدینے کو لوٹیں گے، شہر مدینہ کے باہر اس نے کہا اگر ہم شہر مدینہ کو لوٹ جائیں گے تو ہم میں سے جو زیادہ عزت دار ہے، جو زیادہ باعزت ہے، وہ مدینے میں سب سے زیادہ کمتر کو مدینے کے باہر کر دے گا۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو عزت دار کہہ رہا تھا، کھلے الفاظ میں نہیں کہا لیکن بند الفاظوں میں یہ کہہ دیا کہ میں سب سے زیادہ باعزت ہوں۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم، نبیوں کے تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنے سے کمتر تصور کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے کہا کہ اگر ہم مدینہ لوٹیں گے تو جو عزت دار ہے وہ ذلیل کو باہر نکال دے گا، تو اس نے اپنے آپ کو عزت دار تصور کیا، حضور کو کمتر تصور کیا۔ جب یہ بات اس نے اپنی زبان سے کہہ دی تو اس کے بیٹے عبداللہ جو مومن تھے، جو کلمہ گو تھے، سرکار کے عاشق تھے، حضور کے وفادار تھے، جب معلوم ہوا کہ میرے باپ نے ایک ایسی بکواس بیان کی ہے، ایک ایسی گستاخی کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عزت دار سمجھ رہا ہے اور میرے آقا کو معمولی انسان سمجھ رہا ہے، تو جلال کے مارے اور جلال کے عالم میں اپنے باپ کے پاس شمشیر برہنہ لے کر اپنی باپ کی گردن پر تلوار کو رکھ دیا اور فرمانے لگے کہ اے عبداللہ بن ابی بن سلول، اے رئیس المنافقین، میں نے سنا ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ تو نے یہ کہا کہ اگر ہم مدینہ لوٹیں گے تو عزت دار ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا، تو اپنے آپ کو عزت دار تصور کر رہا ہے اور میرے آقا کو معمولی سمجھ رہا ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بدبخت، یہ میری تلوار ہے جو تیری گردن پر لگی ہوئی ہے، یہ تلوار اس وقت تک تیری گردن سے نہیں ہٹے گی جب تک تو زبان سے یہ نہ کہہ دے، اپنی زبان سے تو خود اقرار نہ کرے کہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں، میں سب سے زیادہ کمتر ہوں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ باعزت ہے۔ جب تک تو اپنی زبان سے یہ نہیں کہے گا، یہ تیرے بیٹے کی یہ تلوار تیری گردن کے پاس سے نہیں ہٹے گی، تیری گردن کو جدا کر دے گی اگر تو ان کلمات کو اپنی زبان سے نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے دیکھا کہ یقیناً یہ میرا بیٹا ضرور ہے، یہ میرا بیٹا ضرور ہے، ساری دنیا اسے میرا بیٹا مانتی ہے، تصور کرتی ہے، لیکن اس کے چہرے سے، اس کی آنکھوں سے عشق رسول کی وہ شمع دکھائی دے رہی ہے، اگر میں یہ نہ کہوں گا تو یہ میری گردن کو اڑا دے گا، یہ تصور نہیں کرے گا کہ یہ دشمن رسول میرا باپ ہے، یہ خیال نہیں آئے گا کہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا میرا باپ ہے، میرے کھانے پینے کی ذمہ داری لینے والا، میری ضروریات کی خیال کرنے والا میرا باپ ہے، یہ تصور میرے بیٹے کو نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے سینے میں عشق رسول کا چراغ روشن ہے۔ اسی لیے اس منافق نے کہہ دیا کہ ہاں، شہر مدینہ میں سب سے زیادہ کمتر میں ہوں، سب سے زیادہ ذلیل میں ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ باعزت ہے، با کرامت ہے، با فضیلتوں اور عظمتوں والے ہے۔ جب اس نے اپنی زبان سے یہ کہا تو اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی گردن سے اپنی تلوار کو رکا دیا اور کھینچ لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے سینے میں عشق رسول آ جاتا ہے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ جو رسول سے محبت کرتا ہے وہ رسول کے مخالفوں سے دشمنی کرتا ہے، رسول کے مخالفوں سے اس کے دل میں ایسی عداوت آتی ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتا۔ یہ ایک واقعہ نہیں،
سیرت میں، تاریخ میں، احادیث کریمہ میں ایسے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں نے حضور کی مخالفت کرنے والے، چاہے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، انہوں نے اس کا پرواہ نہیں کی، ان کی مخالفت کی، ان سے جنگ کیا ہے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، سورہ مجادلہ کی یہ جو آیت کریمہ جس میں کہا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اگرچہ کہ ان کے آبا ہو، ابنا ہو، اپنے بھائی ہو یا خاندان ہو، ان سے سچے عاشق ان سے مخالفت کرتے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے۔ اسی لیے روایات میں ایسی کئی واقعات ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ کے موقع پر اپنے بیٹے کو طلب کیا جو اسلام نہیں لائے تھے، فرمایا کہ آ جاؤ میں تمہاری گردن کو اڑا دوں گا۔ پیارے آقا نے منع کر دیا، حضور نے روک دیا، بعد میں آپ کے فرزند اسلام لے کر آئے۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، انہوں نے اپنے باپ کا قتل کیا جس کا نام جراح تھا، جو حضور کا مخالف تھا، سرکار کا دشمن تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کا انہوں نے قتل کیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی عبداللہ بن عمیر کا انہوں نے قتل کیا ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام اپنے قریبی رشتہ داروں کا انہوں نے صرف اس لیے قتل کیا کہ وہ دشمن رسول تھے، وہ مخالفین رسول تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کے سینوں میں عداوتیں تھیں، نفرتیں تھیں، اسی لیے ان قریبی رشتہ داروں کو انہوں نے قتل کر دیا اور دنیا کو بتلایا کہ وہی ہمارا رشتہ دار ہے جو آقا کا سچا عاشق ہو، حضور کا سچا وفادار ہو، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذرا برابر بھی کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس سے ہماری رشتہ داری ختم، اس سے ہمارا اعلان جنگ ہو جائے گا جو آقا کے خلاف مخالفت کیا کرتا ہو۔ یہ جو کیفیت صحابہ کرام کے سینوں میں تھی، یہ عشق رسول کی کیفیت تھی، محبت رسول کی کیفیت تھی۔ آقا سے پیار اور عشق اتنا اونچا تھا کہ وہ کسی دشمن کو، کسی مخالف کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے۔ کہتے ہیں کہ رشتہ داریاں حق ہے، محبتیں حق ہے، پیار حق ہے، لیکن جب آقا کی شان کی بات آتی ہے، حضور کی عظمتوں کی بات آتی ہے، سرکار کی رفعتوں کی بات آتی ہے، اگر کوئی آقا کی عظمتوں کو نہ مانے، حضور کی مخالفت کرے، دشمنی کرے، عداوت کرے، نفرت کرے، تو صحابہ کرام ان محبتوں، ان رشتہ داریوں کا خیال نہیں کیا کرتے۔ محترم ناظرین کرام، آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ آج دنیا میں ہماری عزتیں اونچی رہے، آخرت ہماری روشن رہے، تو ہمارے سینوں میں صحابہ کرام کی سنت پر چلتے ہوئے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کو روشن کرے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرے، حضور سے عشق وارفتگی کے ساتھ کرے، دیوانگی کی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت کرے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ عشق رسول بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے۔ جس قوم کے اندر عشق رسول کی طاقت اور قوت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ایسی طاقت اور ایسی قوت والا بناتا ہے، وہ قوم کبھی تسخیر نہیں ہوتی، وہ کبھی مسخر نہیں ہوتی، وہ قوم کبھی مغلوب نہیں ہوتی جس قوم کے اندر عشق رسول کی حرارتیں موجود ہوا کرتی ہے۔ افسوس کی بات ہے، جب سے امت مسلمہ کے اندر عشق رسول کی حرارت کم ہونے لگی، محبت رسول ان کے سینوں سے کم ہونے لگا، تب سے امت محمدیہ ہمیشہ پستی کی طرف، زوال کی طرف، انحطاط کی طرف امت مسلمہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم نعمت ہے، اور سرکار کی محبت یہ رائگاں ہونے والی نہیں ہے، بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متی الساعہ،
حضور قیامت کب آئے گی؟ مشہور حدیث پاک ہے، آقا سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، یعنی قیامت کے آنے کا وقت انہوں نے پوچھا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کب آئے گی یہ تو تمہیں بیان کیا جائے گا، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ما اعددت لہا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ تو وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کی جب بات تیاری کی آئی ہے آقا میرے پاس کوئی بڑی نماز، روزہ، صدقات و خیرات اور نیک اعمال کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے، آقا ایک ہی چیز ہے، ایک ہی دولت ہے جس پر مجھے بھروسہ ہے، ایک ہی نعمت ہے جس پر مجھے یقین ہے کہ جو مجھے قیامت کی ہولناکیوں سے بچا دے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین اکرام، صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب اللہ ورسولہ، آقا سب سے بڑی جو نعمت میرے پاس ہے، عرض کرتے ہیں کہ حضور بے شک میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ جب بات محبت رسول کی آتی ہے، عشق رسول کی آتی ہے، تو بعض نادان یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف محبت سے کیا ملنے والا، صرف عشق کی باتوں سے کیا ملنے والا ہے، صرف محبت سے کیا ملنے والا ہے۔ صحابی رسول نے بتلا دیا کہ لوگوں نہ انہوں نے نماز کا ذکر کیا، وہ صحابی رسول ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، صحابی رسول ہے، جہاد میں شریک بھی ہوئے، صحابی رسول ہے، اعمال صالحہ میں آگے آگے رہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے رہے، ساری فضیلتوں کے تاج انہیں حاصل تھے، لیکن انہوں نے بتلایا یہ ساری فضیلتیں صدقہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدقہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا۔ حضور کے صدقے میں اللہ نے ہمیں نماز عطا کی، سرکار کے صدقے میں رب نے قرآن دیا، حضور کے صدقے میں ہمیں رحمان کی معرفت حاصل ہوئی، سرکار کے صدقے میں ساری کائنات اللہ نے وجود عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے انہوں نے عرض کیا کہ آقا نہ میرے پاس کوئی نمازوں کا بڑا ذخیرہ، نہ روزوں کا بڑا ذخیرہ، نہ صدقات و خیرات کا بڑا ذخیرہ، میرے پاس جو نعمت ہے حضور یہ ہے کہ بے شک میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جو آج جو ذہنیں خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، روز بروز عشق رسول، محبت رسول کے تعلق سے لوگوں کی جو ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے کہ محبت رسول سے کیا ملے گا جب تک نماز نہ پڑھو گے۔ یقیناً نماز فائدہ دے گی، یقیناً روزہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اعمال صالحہ یہ کرتے رہنا ہے، یہ فائدہ دینے والی ہے، لیکن اسی وقت یہ اعمال صالحہ فائدہ دیں گے جب تک یہ اعمال صالحہ دینے والے رسول سے رشتہ ہمارا مضبوط نہ ہو جائے۔ جن کے صدقے میں آج ہم قرآن پڑھیں گے، صاحب قرآن کو بھول جائیں گے تو قرآن پڑھنا فائدہ نہیں دے گا، نماز پڑھیں گے، صاحب نماز کی محبت سینے میں نہیں رہے گی تو جب تک کوئی نماز فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ وہی اعمال صالحہ فائدہ پہنچائیں گے، وہی نیکیاں نفع پہنچائیں گے جن نیکیوں کو کرتے وقت میں نیکیاں دینے والی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت، احترام، تعظیم جب تک سینے میں نہیں ہوگا تب تک یہ اعمال صالحہ نفع دینے والے نہیں ہے۔ صحابی رسول کا عقیدہ دیکھے، انہوں نے عرض کیا کہ آقا کہ بے شک میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ محبت کیا کام آئے گی، نماز کتنے پڑھے، روزے کتنے رکھے، زکوٰۃ کتنی دی، طواف کعبہ کتنی مرتبہ کیا، حج کتنی مرتبہ کیے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا۔ عاشق رسول کے جواب کو سن کر میرے آقا نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا سنو، جب تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو یاد رکھ لو انت مع من احببت وفی روایت المرء مع من احب۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ رہو گے۔ اللہ اکبر۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، جس سے عشق کرتا ہے، قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ رہے گا۔ یہ میرے آقا نے انہیں یہ بشارت عنایت فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، ایمان لانے کے بعد
سب سے بڑھ کر صحابہ کرام کو کسی بات پر خوشی ہوئی، کسی بات پر مسرت ہوئی، بڑے بڑے جنگوں میں، بڑے بڑے جہاد میں صحابہ کرام نے مال غنیمت حاصل کیا تھا، انہیں مال غنیمت پر کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ ان کو اولاد ہوئی تھی، صحابہ کرام کو اولاد ہونے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ کرام کو فتح ملی تھی، دنیا میں مسرتیں بھی ملی تھی، لیکن انہیں کسی بات پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی سرکار کے اس جملے سے انہیں نصیب ہوئی، حضور کے اس فرمان عالی شان سے انہیں نصیب ہوئی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ رہو گے، انہی کی خدمت میں رہو گے، انہی کی سنگت میں رہو گے، انہی کی معیت میں رہو گے۔ میرے آقا کے اس فرمان سے صحابہ کرام کو بڑی مسرت ہوئی، اور وہ صحابی رسول نے برملا کہہ دیا کہ لوگوں یقیناً میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، حضور کے غلام سرکار کے سچے عاشق حضرت صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں، آقا کے سچے وفادار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ بس یہی محبت میری نجات کے لیے کافی ہے، یہی محبت میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ الغ سامعین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق و محبت کرنا، حضور سے پیار کرنا، حضور سے وارفتگی کے ساتھ ٹوٹ کر سرکار سے محبت کرنا، دل و جان سے زیادہ سرکار سے محبت کرنا، اور صرف گفتار کے غازی نہیں کردار کے غازی بن کر سرکار کی محبت کرنا، یقیناً یہ قیامت کے دن حضور کی صحبت ملے گی، سرکار کی معیت ملے گی۔ سرکار اپنے عاشقوں کو صرف بات صحابہ کرام تک ہی نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کا مقصد عین ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، جن کے سینوں میں عشق رسول کے چراغ روشن رہیں گے، قیامت تک جتنے مومن آئیں گے، سرکار کے عاشق آئیں گے، وہ سب قیامت کے دن حضور کی خدمت میں رہیں گے، آقا کی معیت حضور کی صحبت میں رہیں گے۔ تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کو ہمیں روشن رکھنا ہے، اور یہ باطل طاقتیں، باطل قوتیں جو ہمارے سینوں سے عشق رسول کو نکال رہی ہے، یہ باطل طاقت اور قوتوں کا ہمیں بھرپور مقابلہ کرنا ہے، تاکہ ہمارے سینوں میں ہمیشہ عشق رسول کا چراغ روشن ہوتا رہے، حضور سے بے انتہا محبت کرے۔ صحابہ کرام کی وارفتگی کا یہ عالم کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول حضور کے وصال مقدس کے بعد ایک صحابی رسول کی بینائی چلے گئی، آنکھوں سے کم دکھنے لگا، لوگ ان کے پاس آئے، آ کر ان کو تسلی دینے لگے، کہنے لگے کہ آپ افسوس نہ کریں، اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا، آنکھ بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھے جن کے پاس آنکھ نہیں ہے۔ جب ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی تو لوگ ان کو تسلی دینے کے لیے ان کے پاس پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ اے تسلی دینے والو، اے مجھے تسلی پہنچانے کے لیے آنے والے رشتہ دار، دوست احباب، سن لو، میری آنکھوں کی بینائی چلے گئی ہے، مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہے، مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ صحابی فرماتے ہیں، عام انسان کہتا تو ہم سمجھتے کہ وہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، ہماری عادت ہے مخلوق کو دھوکہ دینے کی، وہ صحابی رسول ہے، وہ دھوکہ دینا وہ نہیں جانتے، وہ نہیں دھوکہ دینے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ صحابی رسول نے اپنے چاہنے والوں سے فرمایا کہ میری آنکھ جانے پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، فرمایا یقیناً مجھے آنکھوں سے پیار تھا، اس وقت تھا جب تک یہ آنکھیں چہرے مصطفیٰ کا دیدار کیا کرتی، مجھے آنکھوں سے محبت تھی جب تک میری آنکھیں حضور کا دیدار کیا کرتی، گنبد خضرا کے مکین کو یہ آنکھیں دیکھا کرتی، تب تک مجھے اپنی آنکھوں سے پیار تھا۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، انہوں نے فرمایا کہ آج آنکھیں چلے گئی، حضور کا وصال مقدس ہوا، پیارے آقا پردہ فرما گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد اب یہ آنکھیں کسی کام کے قابل نہیں ہے، اب مجھے آنکھوں کی بینائی چلے گئی، مجھے اس بات پر کوئی غم نہیں ہے۔ اور یہ تو ایک واقعہ رہا، اور ایک روایات میں، سیرت کی کتابوں میں، احادیث کریمہ میں
ایک صحابی رسول کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مؤذن رسول تھے، حضور کی بارگاہ کے مؤذن تھے۔ شواہد النبوہ میں علامہ جامی علیہ الرحمہ نے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، جب پیارے آقا کا وصال مقدس ہو گیا، آپ دیکھیں محبت میں کیسی وارثگی صحابہ کرام میں تھی، ٹوٹ کر سرکار سے محبت کیا کرتے، دل و جان سے زیادہ سرکار سے محبت کیا کرتے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کیا کرتے۔ اسی وارثگی میں جب انہیں خبر دی گئی کہ پیارے آقا اس دنیا سے وصال ہو چکا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، جیسے ہی یہ خبر ملی، مؤذن رسول تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اب میری نگاہیں چہرے مصطفیٰ کو نہیں دیکھے گی، مولا میری آنکھوں کی بینائی تو واپس لے لے۔ اللہ اکبر، آنکھوں کی بینائی تو واپس لے لے، یہ دعا انہوں نے فرمائی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کرام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد درجے محبت کیا کرتے۔ زبانی دعوے تو بہت کرنے والے ملیں گے، گفتار کے غازی بہت ملیں گے، کردار کا غازی دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی حیات طیبہ میں ہم کو دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مولا میری آنکھوں کی بینائی لے لے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مقدس کے بعد یہ آنکھیں کوئی کام کی نہیں ہے، چنانچہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد لوگ ان کے پاس آئے، آ کر لوگوں نے کہا کہ اے مؤذن رسول، کیوں اس طرح کی تم نے دعا کی ہے؟ آنکھ کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، آنکھ کتنی بڑی نعمت رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یقیناً آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن چہرے مصطفیٰ، رخ زیبائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور کے چہرے مبارکہ کو یہ آنکھ نہیں دیکھے گی تو بہت بے چین ہو جائے گی، بہت بے قرار ہو جائے گی، اسی لیے میں نے یہ دعا کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی۔ تو محترم ناظرین اکرام، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کو اگر ہم پڑھیں گے، سنیں گے تو ہم کو ایسے سینکڑوں واقعات ملیں گے۔ ایک دو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، ایسے کئی واقعات آپ کو نظر آئیں گے کہ جس میں یہ ظاہر ہوگا کہ صحابہ کرام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے بڑھ کر محبت کیا کرتے۔ کیوں نہ محبت کرے؟ کہ لوگ محبت کس وجہ سے کرتے ہیں؟ محبت کے اسباب کیا ہے؟ محبت کا ایک سبب یہ ہے کہ حسن و جمال کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں، حسن و جمال کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ حسین منظر کو دیکھنے کے لیے پارک کو جاتے ہیں، عمدہ مناظر کو دیکھنے کے لیے سفر کر جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے وہ حسین اور جمیل خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، ساری کائنات میں کا جو حسن دکھائی دے رہا ہے یہ حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے، حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین نہیں۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، حضور کے شاعر رسول نے فرمایا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتلایا کہ لوگوں، آپ سے زیادہ حسین یا رسول اللہ میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے پیدا نہیں کیا ہے، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، آپ کو رب نے ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے ویسا آپ کو آپ کے رب نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین کائنات میں کوئی نہیں۔ اگر آج دنیا حسن و جمال سے محبت کرتی ہے تو ذات مصطفیٰ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں نے سورج کی روشنی کو بھی دیکھا، چاند کی چاندنی کو بھی دیکھا، میں نے 14ویں رات کے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، دنیا کے حسن و جمال کو میں نے دیکھا، لیکن اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں میری آنکھ نے چہرے مصطفیٰ سے زیادہ حسین کسی چیز کو نہیں دیکھا، ذات مصطفیٰ سے بڑھ کر حسین اور جمیل کسی کائنات میں کسی چیز کو میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تو حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے۔ اسی لیے سیدی شاہ امام احمد رضا خان
فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے حضور کے حسن کے بارے میں کیا ہی خوب کلمات بیان فرمائے ہیں. ارشاد فرمایا حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کہ مصر میں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، جس کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کٹا دیا ہے، یہ حسن یوسف کا معاملہ ہے. فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار کے حسن تو بہت دور کی بات ہے، آقا کے نام پر عرب کے مرد، عرب کے نیکوکار لوگ اپنی گردنوں کو کٹا دیتے ہیں. یہ سرکار کی شان ہے، حضور کی عظمت ہے، آقا کی رفعت و بلندی ہے. تو محترم ناظرین اکرام، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، اگر کوئی حسن و جمال سے محبت کرتا ہے تو ذات مصطفیٰ سے محبت کرے. امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، ارشاد فرمایا کہ سرکار کا حسن کائنات میں ظاہر نہیں ہوا، روئے زمین میں کائنات میں حضور کا حسن ظاہر نہیں ہوا. اگر سرکار کا پورا حسن جو اللہ نے عطا کیا، اگر مکمل حسن سرکار ظاہر فرما دیتے، ساری عالم کو، ساری کائنات کو سرکار کے رخ زیبا دیکھنے کی تاب نہیں رہتی. حسن مصطفیٰ بہت بلند تر چیز ہے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن کو چھپایا تھا، اس کے باوجود بھی حضور کے نام پر لوگ گردنیں کٹا دیا کرتے تھے. اسی لیے کسی شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے نبی کی ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، اگر سرکار اپنا حقیقی جلوہ دکھائے تو دیکھنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کی تاب کسی کے اندر نہیں ہے. اسی لیے آقا نے اپنے مکمل حسن کو ظاہر نہیں فرمایا. تو الغ سامعین کرام، حسن کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین نہیں، کوئی جمیل نہیں ہے. اسی لیے ہمیں بے انتہا آقا کی ذات بابرکت سے ہمیں عشق کرنی چاہیے. یہی ہماری طاقت ہے، یہی ہماری قوت ہے، یہی عشق مصطفیٰ ہی وہ دولت ہے جو امت مسلمہ کے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ حاصل کیے جانے کا بہترین ذریعہ اور سبب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں اجتماعی طور سے لے کر انفرادی طور سے لے کر اجتماعی طور تک ساری دنیا میں مسلمان ایک ایسی قوت بن جائے، ساری دنیا میں مسلمان ایسا غلبہ حاصل کرے کہ کبھی شکست کھانے کی ضرورت نہ پڑے، تو آج ہم تمام کو گنبد خضرا کے مکین سے اپنے رشتہ محبت کو مضبوط کرنا ہے. گنبد خضرا کے مکین سے اپنے رشتہ ادب کو، رشتہ عشق کو، رشتہ غلامی کو مضبوط کرنا ہے. اگر یہ رشتہ مضبوط ہو جائے گا، یقین جانیں کہ مسلمانوں کا ماضی جس طرح روشن رہا، اسی طرح ان کا مستقبل، ان کا حال بھی روشن اور ان کا حال بھی کامیاب رہے گا. تو محترم ناظرین اکرام، آج کے اس موضوع میں جو سلسلہ موضوعات کا پہلا موضوع عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا، مقصد یہی ہے کہ آج ہم اپنی زندگیوں کی جو محبتیں ہیں، جو پیار ہے، جو الفتیں ہیں، ان الفتوں کو گنبد خضرا کے مکین پر قربان کرے، اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں عشق رسول کی حرارت کو پیدا کرے، اپنے گھروں میں، اپنی اولاد میں عشق رسول کا تحفہ اپنی اولاد کو دے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. آقا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کی تربیت کرو 3 چیزوں پر. پہلی چیز آقا نے فرمایا تمہارے نبی کی محبت پر، تمہارے نبی کے پیار پر، تمہارے نبی کی عشق پر اپنی اولاد کی تربیت کرو. یعنی اولاد کے سینوں میں، ان کی طبیعت میں، ان کی مزاج میں، ان کے خونوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی ان کو عطا کرو. جس اولاد کے سینے میں عشق رسول آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کامیاب کرے گا.
تو پہلی چیز آقا نے فرمایا تمہارے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، نبی کے گھر والوں کی محبت، اور تیسری چیز آقا نے فرمایا تلاوت قرآن۔ ان تین چیزوں پر اولاد کی تربیت کریں۔ الغا سامعین کرام، ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج کے اس بے حیائی اور اس طرح برے ماحول میں جہاں پر ہر طرف سے ہمیں مرغوب کیا جا رہا ہے، مرعوب کیا جا رہا ہے، ایسے حالات میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب رہے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینوں میں جگمگانے کی کوشش کریں اور آقا کی ذات بابرکت سے ٹوٹ کر بے پناہ محبت کرے۔ اور حضور کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے علماء نے کئی اسباب بیان کیے، انشاءاللہ دوبارہ کسی موقع پر آقا کی محبت کیسے پیدا ہو اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی، اور مزید سلگتے موضوعات میں محبت رسول کے تقاضے کیا ہے، عشق مصطفیٰ کے تقاضے کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی۔ آپ انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کو پابندی کے ساتھ دیکھتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق محبت عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گنبد خضرا کے مکین سے سچی وابستگی عطا فرمائے۔ مولا رہنے کو مدینے میں تھوڑی سی جگہ دینا، مر جائیں تو گنبد کے سائے میں جگہ دینا، آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔